امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی جوہری تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ جنگ بندی پر پاک بھارت رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے جو ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کا پہلی بار اعتراف سامنے آ گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر تجارت سبرامنیم سوامی نے مان لیا کہ پاکستان نے چین کے بہترین جہازوں کے ذریعے فرانس کے رفال سمیت بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ کہا طیارے چین کے تھے، پائلٹ پاکستان کے تھے۔ چین کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ رفال کی خریداری میں کرپشن کی تحقیقات مودی کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب فرانسیسی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رفال طیاروں سے متعلق بھارت سے براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطے میں ہیں۔ پاکستان کو کبھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ کامیاب مارکہ حق ہمارے عزم اور تمام قومی اداروں کی مکمل ہم آہنگی کا ثبوت ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب۔ جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر زور۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا یک طرفہ اور غیر قانونی فیصلہ افسوسناک ہے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا نیا خطرناک رجحان دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بلوچستان کے ضلع سوراب میں مسلح دہشت گردوں کے بینک اور مختلف سرکاری افسران کے گھروں پر حملے۔ سوراب پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے اسے بھی آگ لگا دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہدایت اللہ بلیدی گھر پر حملے میں شہید۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا کہ سوراب بازار میں بینک لوٹا گیا، سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے۔ حملے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہدایت اللہ بلیدی نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ شاہد رند نے کہا کہ بھارتی پراکسیز نے بھارت کے کہنے پر کارروائی کی۔ حملہ ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ رات گئے ضلعی انتظامیہ نے صورتحال کو قابو میں کر کے فورسز تعینات کر دیں۔ اسرائیل کا سعودی عرب سمیت عرب وزرائے خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں وزارتی وفد نے اتوار کو رام اللہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیگر ملکوں میں متحدہ عرب امارات، اردن اور مصر بھی شامل ہیں۔ دورے کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی وزیر دفاع نے مغربی کنارے کو یہودی ریاست بنانے کا بیان دیا ہے۔ لاڑکانہ خیرپور روڈ پر سیشن جج لاڑکانہ کے اسکواڈ پر فائرنگ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے اسکواڈ میں شامل ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ سیشن جج لاڑکانہ سکھر سے لاڑکانہ جا رہے تھے۔ واقعہ ٹنڈو مستی تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان نشاط پر ڈبل کیبن گاڑی کی ٹکر سے آن لائن فوڈ ڈیلیوری کا موٹر سائیکل رائیڈر مرتضی جاں بحق ہو گیا۔ گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 تلوار کے قریب کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ جام صادق پل اور کارساز کے قریب بھی حادثات میں 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گئے۔ جیکو آباد کے اسٹیشن روڈ پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، راہگیر زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ رقم کی لین دین پر پیش آیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر کے درمیان رابطہ۔ پاکستان اور امریکہ کا آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق۔ دونوں ممالک کا مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کیے جانے کے عزم کا اظہار۔ ٹانگ پھگوال کے قریب سے 3 افراد کے مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق تینوں افراد ڈیرہ اسماعیل خان سے رزمک جا رہے تھے۔
پاکستان ریلویز کو 11 ماہ میں 83 ارب کی ریکارڈ آمدن. ترجمان ریلویز کے مطابق مسافر ٹرین سے 42 ارب اور مال گاڑیوں سے 29 ارب ملے. دیگر ذرائع سے 12 ارب کی آمدن حاصل ہوئی. کسی بھی مالی سال کے 11 ماہ میں اتنی آمدن تاریخ میں کبھی حاصل نہیں ہوئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ جلد ہو سکتا ہے. اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا امریکہ ایران جوہری پروگرام معاہدے کے قریب ہے. چینی صدر شی جن پنگ سے تجارت اور ٹیرف پر بات کریں گے. امید ہے تجارت اور ٹیرف پر امریکہ چین اختلافات دور ہو جائیں گے. ٹیرف کے معاملے پر عدالتی جنگ جیتنا چاہتے ہیں. غیر ملکی طالب علموں کو فی الحال امریکہ سے نہیں نکال رہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ لڑائی کے باوجود چاہتا ہوں غیر ملکی طلباء یہاں تعلیم حاصل کریں. پاکستان کا کابل میں ناظم الامور کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک پیغام میں کہا انہیں یقین ہے کہ یہ قدم باہمی روابط میں مزید اضافہ کرے گا. اقتصادی، سیکیورٹی، سیٹی اور تجارتی شعبوں میں پاک افغان تعاون کو مزید گہرا کرے گا اور دو برادر ممالک کے درمیان مزید تبادلوں کو فروغ دے گا. اسحاق ڈار نے کہا 19 اپریل 2025 کو ان کے دورے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ہانگ کانگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات. اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر خارجہ وانگ جی سے 10 روز میں 2 بار ملاقات خوشائند رہی. گزشتہ ملاقات کے بعد پیش رفت کا اطمینان بخش جائزہ لیا گیا. مزید اہم سنگ میل جلد حاصل کیے جائیں گے. آپ کو پتا ہو کہ 9 مئی میں اور 10 مئی میں کیا فرق ہے. آج آپ کو جو 10 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ جنگ جیتے ہو آپ کو خود ہی پتا چل گیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے, کس نے 9 مئی کو کیا کیا ہے, کس نے 10 مئی کو کیا کیا ہے اور کس نے 28 مئی کو کچھ کیا. اور آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کون ڈیولپمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے, کون ڈیفنس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ڈسٹرکشن کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کو پتا چل گیا ہے, مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے وردی کو جلایا تھا انہوں نے وردی کو نہیں جلایا, انہوں نے قوم کے وقار کو جلایا. جو نفرتوں کے بیج بوتا ہے وہ اپنے ملک کی خدمت نہیں کرتا بلکہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے. I can write this in my blood. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طلباء کو 9 اور 10 مئی کا فرق سمجھنے کی تاکید. کہا سب کے سامنے ہے کہ 9 اور 10 مئی کو کس نے کیا کیا. منفی باتوں میں آنے والے آج جیلوں میں پڑے ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. وردی کو جلانے والوں نے قوم کے وقار کو جلایا. نفرت کے بیج بونے والا قوم کا سب سے بڑا دشمن ہے. خون سے لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ نفرتوں کو بھڑکانے والا قوم سے مخلص نہیں ہو سکتا. لیا میں ہونہار اسکالرشپ لیپ ٹاپ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ پاکستان کے لیے بنیاد مرصوص بنے. اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کی ملاقاتیں. سابق اسپیکر اسد قیصر کی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے ملاقات میں اپوزیشن اتحاد کی جماعتوں سے متعلق لاہ عمل طے کیا گیا. صفدر عباسی اور ناہید خان کی اسد قیصر اور لطیف کھوسہ سے ملاقات میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت. وزیر اعظم کی سفارتی کمیٹی کی رکن اور پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے معاملے پر ہم بھارت کو ٹکا کر جواب دیں گے اور سوال کریں گے کہ ہندوتوا ریپبلک کیا چاہ رہی ہے. جیو نیوز کے پروگرام شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں شیری رحمان نے کہا بھارت نے بہتان کو خارجہ پالیسی بنا لیا ہے. بھارتی سفارتی وفود کی پاکستان کے خلاف چارج شیٹ ناکام رہی ہے. بھارت اب خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. ہماری امن کی پیشکش کو بھارت کمزوری سمجھتا تھا تو اب اس نے ہمارا جواب بھی دیکھ لیا ہے. امریکہ بھی سوچ رہا ہے کہ بھارت کیسے خطے کا تھانیدار بنے گا, وہ تو پاکستان کا سامنا ہی نہیں کر سکا. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو تھانہ رمنا پر حملے کے کیس میں پی ٹی آئی کے ایم این اے عبداللطیف, سابق ایم پی اے وزیر زادہ کلاشی سمیت 11 ملزمان کو سزائیں سنا دی. ملزمان کو مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی. پولیس نے عدالت میں موجود 4 ملزمان محمد اکرم, میرا خان, شاہزیب, سہیل خان کو تحویل میں لے لیا جبکہ غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی.
صدر آصف زرداری نے اسلام آباد میں بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے مطابق نکاح خواں کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں لڑکا لڑکی میں سے کوئی ایک بھی 18 سال سے کم عمر ہو۔ خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواں کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال قید بامشقت ہوگی۔ کم عمری کی شادی بل پر اسلامی نظریاتی کونسل کے اعتراض پر انسانی حقوق کمیشن پاکستان کا اظہار تشویش۔ کہا بچپن کی شادی کے خلاف بل بچوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ پارلیمنٹ سے منظور بل کو مذہب سے متصادم قرار دینا بچوں کے حقوق کی نفی ہے۔ کم عمری کی شادیوں کی روک تھام اور بچوں کے تحفظ کے لیے ریاست آئینی و بین الاقوامی ذمہ داری پوری کرے۔ بچیوں کے استحصال کی روک تھام کے لیے قانون پر فوری عمل درآمد ضروری ہے۔ بچوں کے تحفظ کو مذہبی تنازع نہ بنایا جائے۔ HRCP کا کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے بل میں رکاوٹ ڈالنے پر شدید تحفظات ہیں۔ یک طرفہ مذہبی تشریحات قانون سازی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ بچپن کی شادی کا خاتمہ قانونی اور اخلاقی تقاضا ہے۔ بچوں کے تحفظ کا وعدہ پورا کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے عالمی ثالثی تنظیم کے قیام کے لیے کنونشن پر دستخط۔ تقریب سے خطاب میں چین کے ویژن کو سراہتے ہوئے کہا بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل رکھنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ہمارے مشرقی ہمسایہ ملک علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ مشرقی ہمسائے کی جانب سے بلا جواز فوجی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فلسطین اور کشمیر پر غیر قانونی قبضے علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات حل کرنا ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو جان لی سے ملاقات۔ پاکستان اور ہانگ کانگ میں تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی تعاون بڑھانے اور دیرینہ دوستی کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ کرو ورنہ اسرائیلی حملے کا خطرہ ہے۔ سعودی عرب نے ایران کو آگاہ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے گزشتہ ماہ وزیر دفاع کے ذریعے ایران کو حملے سے متعلق پیغام بھجوایا تھا۔ شاہ سلمان نے خطے میں عدم استحکام کے خدشے کے پیش نظر وزیر دفاع کو ایران بھیجا تھا۔ ایران کے صدارتی محل میں ہوئے اہم اجلاس میں سعودی وزیر دفاع کے ساتھ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، عباس عراقچی اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ ایران اور سعودی عرب نے معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ حکومتی پالیسیز پر پاکستانیوں کے اعتماد میں واضح اضافہ۔ ملکی سمت اور معیشت پر بھروسہ کرنے والوں پر پاکستانیوں کی شرح 6 سال کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ 42% پاکستانیوں نے ملکی سمت کو درست کہا، جبکہ سمت کو غلط کہنے والوں کی شرح 21% کمی کے بعد 58% ہو گئی۔ اپسوس پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ ملکی سمت پر سب سے زیادہ اعتماد خیبر پختونخوا سے 48% افراد نے کیا۔ سروے میں ملکی معیشت کو مضبوط کہنے والوں کی شرح بھی 9% اضافے کے بعد 29% ہو گئی، جبکہ ملکی معاشی مستقبل سے پر امید پاکستانیوں کی شرح پہلی بار مایوس افراد سے بڑھ گئی۔ سروے میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت پر پریشانی کا اظہار کرنے والوں کی شرح میں کمی آئی۔ البتہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ٹیکسز میں اضافے پر پاکستانیوں کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ HRCP کا پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 مکمل منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ کہا پیکا کا جابرانہ نفاذ ناقابل قبول ہے۔ رپورٹ میں پیکا کے تحت اظہار رائے پر قدغنوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹس کے مطابق پیکا میں جھوٹی معلومات پر مبہم سزائیں دی گئیں۔ ترمیمی ایکٹ کے تحت قابل ضمانت جرائم کو ناقابل ضمانت بنایا گیا۔ رپورٹ میں ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹس نے آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے قومی اتحاد بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کا کورٹ مارشل قلم قرار دینے کے اقلیتی فیصلے کی تفصیل جاری کر دی۔ 7 رکنی آئینی بینچ نے 2-5 کی اکثریت سے سویلین کا کورٹ مارشل درست قرار دیا تھا۔ 2 ارکان کے اقلیتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تاثر دیا گیا جیسے سول عدالتیں دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی ہیں اور مسئلے کا حل صرف کورٹ مارشل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کورٹ مارشل صرف ان افراد کے خلاف کارروائی ہے جو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ماتحت ہوں اور فوجی جرائم یا عمومی جرائم کے مرتکب ہوں۔ 9 مئی 2023 کے واقعات میں ملوث قرار دیے گئے افراد کو سنائی گئی سزائیں دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔
اقلیتی فیصلہ دینے والوں میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کی اجازت دینے کے فیصلے پر نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ آئینی بینچ سے فیصلہ واپس لینے کی استدعا۔ کہا سپریم کورٹ نے حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا، فیصلے میں ایف بی ایل ای کیس پر انحصار درست نہیں، اس کیس کا فیصلہ 1962 کے آئین کے مطابق تھا جس کا اب وجود نہیں۔ فیصلہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ آئینی بینچ نے ایک جانب قرار دیا کہ فوجی عدالتوں میں بنیادی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، دوسری جانب لکھا کہ بنیادی حقوق یقینی بنانے کے لیے اپیل کا حق دیا جائے۔ 9 اور 10 میں واقعات پر سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے ٹرائل متاثر ہوں گے۔ اور کینسر کے مرض میں مبتلا سابق امریکی صدر جو بائیڈن کا علاج شروع کر دیا گیا۔ جو بائیڈن کینسر کو شکست دینے کے لیے پر امید، کہا مرض کی تشخیص بہتر ہوئی ہے۔ چند روز قبل امریکہ کے سابق صدر جو بائیڈن کو پروسٹیٹ کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔